دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس روحانی سلسلے سے تعلق تھا، ان کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، بچپن کیسا گزرا، تعلیم کتنی حاصل کی، ان کے مشہور استاد اور شاگرد کون تھے، دکھنے میں آپ کیسے تھے، کتنی شادیاں کی، بچے کتنے ہوئے، کتابیں کتنی لکھی، آپ کے بعد آپ کے سلسلہ قادریہ کو کون سے بزرگ آگے لے کر چلے، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین اور غوث الاعظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی طریقے کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ سلسلہ قادریہ کی تفصیل ویڈیو کے آخر میں دی جائے گی۔ ولادت: آپ کی پیدائش 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبے کرمان شاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ہے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات اور افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا۔ سلسلہ نسب: سید عبد القادر جیلانی بغدادی بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ الزاہد بن سید محمد مورث رومی بن سید داؤد بن سید موسیٰ الثانی بن سید عبداللہ الثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ بن سید عبداللہ بن سید حسن مثنیٰ بن امام حسن مجتبیٰ بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ۔ یہ سوال اکثر زیر بحث رہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والوں کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اکثر حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی غوث پاک کا نام ہے۔ البتہ جو دلائل حضرت صاحب کے غوث اعظم ہونے پر دیے جاتے ہیں وہ مشہور علماء اور صوفیہ کی پیشن گوئیاں ہیں، جس کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا یہ دلائل غوث اعظم ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اکابرین اسلام کی عبد القادر جیلانی کے بارے میں پیشن گوئیاں۔ نمبر 1، شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ نمبر 2، حضرت شیخ حقیل سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ نمبر 3، سالک السالکین میں ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ نمبر 4، معان منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دیں۔ حالات زندگی: بچپن: تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور ہے۔ یعنی سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ کھیل کود سے لاتعلقی: بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن سے ہی لہو و لہب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے، ترجمہ یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ولایت کا حکم: ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا، آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا
کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ گشادہ کر دو۔ پرورش و تحصیل علم۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک، علم حدیث میں حضرت ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ ریاضت اور مجاہدات۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ حلیہ۔ جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی۔ ازواج۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، نمبر 2 سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، نمبر 3 سیدہ بی بی مومنہ، نمبر 4 سیدہ بی بی صادقہ۔ اولاد۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ کچھ کا نام ہم یہاں دے رہے ہیں۔ نمبر 1 شیخ سیف الدین عبد الوہاب، نمبر 2 شیخ تاج الدین عبد الرزاق، نمبر 3 شیخ شرف الدین عیسیٰ، نمبر 4 شیخ ابو اسحاق ابراہیم، نمبر 5 شیخ ابو بکر عبد العزیز، نمبر 6 شیخ ابو زکریا یحییٰ، نمبر 7 شیخ عبد الجبار، نمبر 8 شیخ ابو نصر موسیٰ، نمبر 9 شیخ ابو الفضل محمد، نمبر 10 شیخ عبداللہ۔ علمی خدمات۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کی، ان میں سے کچھ کے نام درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 غنیات الطالبین، نمبر 2 الفتح الربانی، نمبر 3 ملفوظات، نمبر 4 فتوح الغیب، نمبر 5 جلا الخاطر، نمبر 6 ورد الشیخ عبد القادر جیلانی، نمبر 7 بہجت الاسرار، نمبر 8 الحدیقۃ المصطفیہ، نمبر 9 الرسالہ غوثیہ، نمبر 10 آداب سلوک و تواصل۔ وصال۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 1167 کو ہفتے کی شب 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ سلسلہ قادریہ۔ یہ درویشوں کا ایک سلسلہ ہے جو عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب ہے۔ عبد القادر جیلانی حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بغداد میں ایک خانقاہ اور مدرسے کے ناظم تھے اور ان دونوں مقامات پر وعظ فرماتے تھے۔ بعد میں آپ کے وعظوں کا مجموعہ الفتح الربانی کے نام سے شائع ہوا۔ 1258 میں بغداد کی تباہی کے بعد خانقاہ اور مدرسہ بھی ختم ہو گئی۔ شیخ کے بعد ان کے بیٹے عبد الوہاب اور عبد الرزاق ان کے جانشین ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس گروہ نے بہت ترقی کی اور پیری مریدی کا سلسلہ مستقل طور پر پھیل گیا۔ پیر اپنے جس مرید کو کامل سمجھتا تھا، اس کو خرقہ دے کر دوسرے مقامات یا ممالک میں مذہب کی اشاعت کے لیے روانہ کر دیتا تھا۔ شیخ کی زندگی میں ہی مختلف مریدوں نے مختلف ممالک میں شیخ کی تعلیمات کی تلقین شروع کر دی۔ پاک و ہند میں بھی طریقت کے دوسرے سلسلوں سے سلسلہ قادریہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ سلسلہ حضرت شیخ محمد الحسنی جیلانی، شیخ عبد القادر ثانی، حضرت شاہ کمال کیتلی اور حضرت شاہ سکندر محبوب الہی کے ذریعے پہنچا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں کئی معروف علماء اور صوفی بزرگ اس سلسلے سے متعلق رہے ہیں۔ سلاسل تصوف میں سلسلہ قادریہ
سب سے قدیم اور سب سے زیادہ مشہور روحانیت کا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔